بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی اہم اور عظیم ترین واقعہ ان کا کربلا کا سفر تھا۔ یہ سفر نہ صرف جسمانی تھا بلکہ روحانی بھی تھا، جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دی اور انسانیت کے اصولوں کو نئی روشنی دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کے اصولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا اور اسلامی اصولوں کو پامال کرنا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید کے حکومت کے طریقوں اور اس کے غیر اسلامی عمل نے امام حسین کو مجبور کر دیا کہ وہ اس فساد کے خلاف کھڑے ہوں۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یزید کی حکومتی طاقت کے خلاف ان کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعوت قبول کی، لیکن ان کو اس بات کا پورا اندازہ نہ تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اصولوں کو بچانے اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے 28 رجب کو مدینہ سے کربلا کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ امام حسین کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور چند وفادار ساتھی تھے، جن کی تعداد تقریباً 72 تھی۔ اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 180 افراد، 126 گھوڑے اور دیگر سامان تھا، جن میں تلواریں، تیر اور دیگر جنگی سامان شامل تھا۔ اس سفر کے دوران امام حسین کو مختلف مقامات پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں کئی بار دشمنوں نے امام حسین کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اسلام کی اصل حقیقت کو بچانا اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا۔ اس مقام پر یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور انہیں پانی فراہم کرنے سے بھی منع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس پر کئی بار بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن یزید کے حکام نے ان کی ایک نہ سنی اور ان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، اور 10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہمیں اپنے اصولوں کے لیے لڑنا ہے اور ہمیں موت سے ڈرنا نہیں۔ امام حسین کا یہ پیغام ان کے ساتھیوں کے لیے ایک طاقتور ترغیب بن گیا اور وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ محرم کو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان 10 کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور دشمن کی فوج بہت بڑی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے انتہائی بہادری سے لڑائی کی۔ امام حسین کا یہ ایمان اور ثابت قدمی ان کے پیروکاروں کے لیے ایک عظیم مثال بن گئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کی، لیکن کسی نے بھی اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کیا۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی تلواروں اور تیر کا سامنا کیا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ امام حسین کا جسم شش پارہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک انسان سچائی کے راستے پر ہے، وہ کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ امام حسین کی شہادت اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی تھی اور اس نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ امام حسین کی شہادت کا پیغام صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکایا جائے اور سچائی اور عدل کے لیے ہر قیمت پر لڑنا ضروری ہے۔ امام حسین کی قربانی کی یاد ہر سال محرم کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو
جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، مسلمان امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ نہ صرف ایک جنگ تھی، بلکہ یہ اسلام کے اصولوں اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے لیے ایک عظیم قربانی تھی۔ امام حسین کی قربانی آج بھی دنیا بھر میں مظلوموں کی حمایت، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور حق کے راستے پر چلنے کی علامت ہے۔ یہ کہانی امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور کربلا کے واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کی قربانی اور ان کا پیغام آج بھی انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔